میرے واجب احترام بھائیو دوستو، اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو، مومنین کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں وہی لوگ ہیں اہل عقل، وہی لوگ ہیں اہل دانش، وہی لوگ ہیں اور وہی لوگ ہیں جو ہماری ذات کو پہچانتے ہیں اور ہمارا ذکر کثیر کرتے ہیں۔ یعنی کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت ہوشیار رہتا ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رہنمائی ملتی ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حصے رکھی ہیں جو ہے نا انسان کے اندر ہے۔ چھٹی حص جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور وہ چھٹی حص وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ یہ دیکھتے ہیں، کافروں کے لیے فرمایا کہ یہ دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے، یعنی ان کے پاس یہ آنکھیں بظاہر تو ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے، یعنی وہ اس آنکھ سے نہیں دیکھتے جو انسان کے اندر پوشیدہ ہے، جسے ہم چھٹی حص کہتے ہیں، یہ تھرڈ آئی بھی کہلاتی ہے۔ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے متعلق کہ وہی لوگ کامیاب ہیں اور ان کا ایمان کامل ہو گیا کہ وہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، قرآن مقدس کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ انسان مومن جو ہے ان کے اندر اللہ ہم نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان میں سے یہ جو چھٹی اس کی صلاحیت اتنی اہم ہے کہ ہر آدمی اس سے اب وہ اس سے جتنا بھی کام لے گا وہ اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ عرفت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے کہ انسان غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اس چھٹی حص سے کام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کی تلاوت کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے۔ اس طرح سے اس کے اندر کی یہ چھٹی حص جو ہے بیدار ہوتی ہے، اور اولیاء کرام نے، اللہ والوں نے، مشائخ کرام نے انسانوں کو، مومنین کو جو ان کے پاس آتے ہیں، اس چھٹی حص کو بیدار کرنے کے لیے خصوصی جو ہے نا پروگرام بنایا ہوا ہوتا ہے کہ مراقبات کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے، تزکیے کے ذریعے سے، اچھی عادات، اچھے اخلاق کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ چھٹی حص بیدار ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول کے احکامات کی غرض و غایت کو سمجھنے لگ جاتے ہیں اور محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ واقعی یہ صحیح بات، یہ غلط ہے۔ ساری دنیا کے اندر تھرڈ آئی کو اس کو کھولنے کے لیے بڑی کوششیں اور محنتیں ہو رہی ہیں، سائنسدان بھی لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی لگے ہوئے ہیں، حکماء بھی لگے ہوئے ہیں، اور تمام دانشور بھی جو ہے نا لگے ہوئے ہیں۔ آج یہ جو تھرڈ آئی کا جو معاملہ ہے یہ ساری دنیا میں اوپن ہے، ہر شخص جو ہے اس میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے ہماری تھرڈ آئی کھل جائے۔ اب تھرڈ آئی کے کھلنے میں انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں جو آنے والے حالات ہیں وقت کے وہ مجھے معلوم ہو جائیں، اور مجھے جو کشف و کرامات جو آنے والے اوقات سے متعلق ہیں وہ مجھے معلوم ہو جائیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ اس پر عیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سچے خواب جو ہیں انبیاء علیہ السلام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 46واں حصہ ہے، نبوت کا 46ویں حصے کا اس میں شمار ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے، ایک گلینڈ رکھا ہے جسے پینیل گلینڈ کہتے ہیں، یہ انسان کے دماغ میں ہے، اور اس کی شکل ایسی ہی آنکھ کی طرح سے ہے جیسے آنکھ نظر آ رہی ہو۔ تو یہی وہ جو ہے گلینڈ ہے جو مادی بھی ہے، لیکن اس کے اندر جو قوتیں ہیں وہ روحانی بھی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھرڈ آئی جو ہے یہ اس کو ہم مادی بھی کہہ سکتے ہیں اور روحانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو دنیا کے تمام لوگ جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں، سائنسدان ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کر گئے ہیں
کہ یہ تھرڈ آئی واقعی جو ہے یہ بہت اہم ہے. اگر یہ کھل جائے تو انسان بڑے بڑے کمالات دکھا سکتا ہے اور اپنے معاملات کو درست کر سکتا ہے. اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے ایسی کھولی کہ پھر ان کو یقین ایسا پختہ ہو گیا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے جنت دوزخ بھی لائی جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی ان کی جو آنکھ ہے وہ اس نظارے کو دیکھ رہی ہے. اس قدر ان کی آنکھ جو ہے وہ تھرڈ آئی جو ہے، روحانی آنکھ جو ہے وہ مکمل جو ہے دیکھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی. لہٰذا صحابہ کرام کا یہ جو ایمان ہے، یقین کے درجے میں اعلیٰ ترین درجہ ایمان کا اور یقین کا ان کو اسی تھرڈ آئی کی وجہ سے، اوپن ہونے کی وجہ سے نصیب ہوا. اور یہ تھرڈ آئی جو ہے نبی علیہ السلام کی صحبت مبارک میں نظر آئی. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جو ہے وہ رفع حاجت کی ضرورت ہوئی تو وہ آپ کی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کی چادر مبارک کو لے کر سر پہ اور باہر صحن میں نکلیں تو جلدی سے واپس آ گئیں. تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں آ گئیں واپس؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باہر تو بارش ہو رہی ہے، میں کیسے جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ بارش رحمت کی ہو رہی ہے، رحمت کا نزول ہو رہا ہے، رحمت کی بارش ہو رہی ہے، یہ انوارات کی بارش ہو رہی ہے. تم جو ہے نا پریشان نہ ہو، اور یہ وہ بارش نہیں ہے پانی والی جو ہے. تو یہ وہ کرامات وہ نصیب ہوئیں، یعنی اسی تھرڈ آئی کی کھلنے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائیں کہ انہوں نے ساری زندگی اسی ایمان اور یقین کی پختگی کے ساتھ، جس کا تعلق انسان کی اسی صلاحیت جو انسان کے اندر چھٹی حص کہلاتی ہے، تھرڈ آئی کہلاتی ہے، اس کو مضبوطی سے انہوں نے تھامے رکھا اور اس کو اللہ نے ایسا کھلوایا کہ شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بہتر اور آسان طریقے سے اس کو کھلوایا. کیونکہ اگر اس کو ہم زبردستی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو چونکہ اخلاق اچھی نہیں ہیں، عادات اچھی نہیں ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، تو پھر ہم اپنی عادات کے جو ہے وہ غلام بنے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس کے کھلنے سے بعض اوقات جو ہے انسان وہ دین پر نہ چلنے کی وجہ سے وہ دنیا داری میں اور بہت ساری مشکلات میں گھر سکتا ہے. اسی لیے اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے تعلق جوڑ کر اپنی اس تھرڈ آئی کو کھلوانا چاہیے. صلاحیت ہے جس کو انسان محسوس کرتا ہے اور عقل کی فراست کے ساتھ اس کو قرآن مقدس کے تمام احکامات کو سمجھنے کی دل و جان سے عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا نور اس کے اندر اتر جائے. کیونکہ اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی روح کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس لیے کلام مقدس بھی ایک نور ہے، اس نور کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور اس جذب کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایسا نورانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اسے ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا قرب اور اس کی محبت، اس کی معرفت وہ ہر وقت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور آخر جب وقت آخری آتا ہے تو انسان اس دنیا سے خوشی خوشی شاداں فرحاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ. قرآن کریم میں تیسری آنکھ اور لطائف کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ کافی ساری آیات ہیں جو انسان جب اس میں قرآن مقدس کا مطالعہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو ان آیات میں یہ تمام نشانیاں ملتی ہیں. اس سلسلے میں سورہ اعراف آیت نمبر 198 میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھتے.
اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور ان کے پیغام الہی کو سمجھنے کے لیے جسمانی آنکھ نہیں بلکہ روحانی آنکھ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس معاشرے کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جسمانی آنکھ سے دیکھ رہے تھے اور جسمانی آنکھوں سے سن رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کی اہلیت اس میں تھی جس نے اپنی روحانی آنکھ اور روحانی سماعت کو بیدار کر رکھا تھا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارک میں انہیں یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت 43 میں ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، کیا تم اندھوں؟ ایک وہ لوگ جو دیکھتے ہیں اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ان کو روحانی آنکھ سے دکھلاتے ہیں، قرآن مقدس کی آیات کو سنتے ہیں اور اللہ کے رسول کے فرمانوں کو سنتے ہیں، تو ان کا دل و دماغ اس یقین کی قوت سے جو روح دیکھ رہی ہوتی ہے، محسوس کر رہی ہوتی ہے، اس پر یقین لے آتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ جو دیکھتے ہیں مگر انہیں قوت یقین حاصل نہیں ہے، ایمان حاصل نہیں ہے، اور وہ ان کے اندر روحانی آنکھ جو ہے وہ بیدار نہیں ہے، لہٰذا وہ حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اسی لیے اللہ جل جلالہ نے اپنی رحمت سے، فضل سے ہمارے اندر جو چھٹی حص رکھی ہے جسے تیسری آنکھ کہتے ہیں، تو اس کو بیدار کرنے کے لیے سب سے پہلے انسانی جسم میں قوت کے مراکز یعنی لطائف کو متوازن کرنا ضروری ہے، یعنی تمام لطائف جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں، اس سے وہ متوازن ہو جائیں گے۔ تمام اخلاق رذیلہ ہر لطیفے کے ساتھ جو ہے نہ کچھ اخلاق رذیلہ منسلک ہیں، لہٰذا تمام اخلاق رذیلہ نکل جائیں گے اور انسان کے اندر طبیعت میں راستی اور بہتری اور نیکی کا جذبہ، تقوی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے اندر تھرڈ آئی کھولنے کا جذبہ جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور یہ تھرڈ آئی انسان کے دو ابروؤں کے درمیان، ماتھے پر درمیان میں سینٹر میں یہ تھرڈ آئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہوتی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آتے ہیں اور دماغ نور سے بھر جاتا ہے، اور انسانی وجود کے گرد جو ایک آرہ ہے اس میں نور ہی نور آ جاتا ہے، اور مرشد کے ساتھ جو مرید بیٹھے ہوتے ہیں ان کو مرشد کا فیض مسلسل مل رہا ہوتا ہے اور وہ سیراب ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی روحانی قوتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور ایک دن ہوتا ہے کہ جب وہ مجسم نور بن جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فیض پہنچانے کے لائق بن جاتے ہیں۔ لہٰذا مرشد بزرگان کی صحبت جو ہے انسان کے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ہوتی ہے۔